السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے لوگوں کے سامنے اصول ایمان کی شرح رابطہ کی جاتی ہے۔ کتاب کا آخری باب آج ہم شروع کریں گے۔ اس باب کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 3 حدیثیں بیان کی ہیں۔ آج کے درس میں پہلی حدیث کی شرح کریں گے انشاءاللہ، اور آنے والے درس میں باقی جو حدیثیں ہیں ان دونوں کی شرح کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو باب ہے آج کا وہ ہے الترغیب فی قلۃ الکلام، کم گفتگو کی طرف رغبت دلانے کا باب۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کا موضوع گزر چکا ہے جس میں مصنف نے ایسی حدیثیں پیش کی ہیں کہ انسان زیادہ گفتگو نہ کرے بلکہ ضرورت کے تحت اور مفید گفتگو انسان کرے، اختصار کے ساتھ کرے۔ اس سے پہلے اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ آج بھی جو باب ہے اس کتاب کا آخری، اس میں بھی اسی سے متعلق امام محترم نے گفتگو کی ہے۔ آئیے پہلے حدیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ مختصر سے آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة۔ یہ بحقی کی روایت ہے۔ اس کے روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ اسے دنیا کے اندر زہد دے دیا گیا ہے اور قلت منطق یعنی کم گفتگو کرنے کا انداز یا طریقہ یا سلیقہ اسے دیا گیا ہے، فاقتربوا منہ تو اس کے قریب جاؤ، اس کے قریب جاؤ۔ فإنه يلقى الحکمہ، کیونکہ ایسے آدمی کو گویا کی حکمت دے دی گئی ہے، ایسے آدمی کو حکمت دے دی گئی ہے۔ یہ بحقی کی روایت ہے، شعب الایمان انہوں نے ذکر کیا ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کے بارے میں کہا کہ ضعیف ہے، لیکن جہاں تک حدیث کا معنی اور مطلب ہے تو یہ اپنی جگہ پر مسلم اور درست ہے، کیونکہ اس طرح کی باتیں اس سے پہلے بھی بہت ساری حدیثوں میں گزر چکی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ سند ضعیف ہو لیکن روایت قابل قبول اور قابل عمل ہو، ایسا ہوتا ہے کہ جو معنی بیان کیا گیا ہے اگر اس کے متعلق اور بھی حدیثیں ہیں اس معنی سے متعلق تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قابل عمل ہوتی ہیں۔ یہاں پر 2 باتیں یا 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ بیان کی گئی ہے کہ تم کسی بندے کو یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے اندر زہد عطا کیا ہے تو اس کے قریب جاؤ۔ زہد کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی اور مطلب کے سمجھنے میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ دیکھیے، زہد دنیا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے کہ انسان دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو دنیا اللہ تعالیٰ قائم ہی نہ کرتا۔ جتنے بھی نبی آئے دنیا کے اندر اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اور نہ ہی زہد لوگوں سے دوری اختیار کرنے کا نام ہے کہ انسان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لے، کوئی کٹیا بنا لے، اسی کے اندر رہے، کسی سے ملے نہ جلے، نہ کسی سے بات چیت کرے، نہ کسی کو ٹائم اور وقت دے، یہ بھی زہد نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، گھلتے ملتے تھے، ان کے ساتھ جاتے تھے، ان کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، تو یہ بھی زہد نہیں ہے۔ زہد شادی نہ کرنے کا نام بھی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے کم و بیش تمام نبیوں نے شادیاں کی۔ اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے انہیں ازواج بیویاں عطا کی اور ذریت بھی ہم نے انہیں عطا کی۔ ان کی بیویاں تھیں، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 11 بیویاں تھیں، آپ نے 11 عورتوں سے شادی کیا، تو شادی نہ کرنا یہ بھی زہد نہیں ہے۔ نہ ہی دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے دوری اختیار کرنا، یہ بھی زہد نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 صحابہ کرام تشریف لائے اور انہوں نے آپ کی ازواج مطہرات سے آپ کی عبادت کا احوال پوچھا،
تو انہوں نے بتا دیا کہ آپ اس طریقے سے بات کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں، اور رات کو سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں. تو لوگوں نے اسے کم سمجھا، کہا کہ ہمیں زیادہ عبادت کی ضرورت ہے، آپ تو بخشائے ہیں، لہذا ہمیں زیادہ عبادت اور عمل کی ضرورت ہے. تو کسی نے کہا کہ ہم عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے، کسی نے کہا کہ ہم رات کو سوئیں گے ہی نہیں، کسی نے کہا کہ ہمیشہ روزہ رکھیں گے، کسی نے کہا کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے، ہے نا. بہت سارے لوگ گوشت نہیں کھاتے ہیں اور مچھلی وغیرہ نہیں کھاتے. تو یہ بھی زہد نہیں ہے، یہ گوشت نہ کھانا. جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی رام بڑی پسند تھی، اگلی دستار کو، ہے کہ نہیں ہے. تو اس طریقے سے یہ گوشت نہ کھانا یہ بھی زہد نہیں ہے کہ انسان سوچے کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے تو یہ زہد اور پارسائی یا تقویٰ اور دینداری پرہیزگاری ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے اسے حلال کیا ہے، اور جو طاقت اور مومن ہے اللہ کے یہاں زیادہ محبوب ہے اس کے بنسبت جس کے پاس طاقت کم ہو اور ہر ایک کے اندر خیر ہوتا ہے. تو یہ بھی دینداری اور زہد نہیں ہے. تمہارے بھی نے کیا فرمایا، ناراض ہو گئے اور کہا کہ میں جو ہے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، میں عورتوں کے پاس بھی جاتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ بھی نہیں رکھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، جو ہماری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو زہد ان چیزوں کا نام نہیں ہے. زہد بھیک مانگ کر کے زندگی گزارنا، فقر و فاقہ کے ساتھ رہنا، یہ زہد نہیں ہے. اسلام کے اندر ایک اہم رکن ہے زکوٰۃ. اگر آپ کے پاس مال نہیں ہوگا تو آپ کیسے زکوٰۃ ادا کریں گے؟ اسلام نے صدقات و خیرات کرنے کا حکم دیا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. بلند ہاتھ دینے والا ہمیشہ اوپر سے دیتا ہے، لینے والا ہمیشہ نیچے سے پکڑتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو بلند ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. رغبت دلائے گی کہ انسان مال کمائے، اور کیونکہ مال یہ ضروری ہے انسان کے لیے، خیر کا کام کرنا، دعوت کا کام کرنا، اور بھلائی اور دین اور دعوت کے کام کے لیے مال بہت ضروری ہے. اس لیے بڑی حکمت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی. ان کے پاس بہت مال تھا، پورا مال انہوں نے دین کی اشاعت کے لیے لگا دیا. آپ کے صحابہ اور ساتھیوں میں سے کتنے مالدار لوگ تھے. بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو، غلاموں کو خرید کر کے آزاد کر دیا کرتے تھے. اس طریقے عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، اور ایک صحابہ کی ایک لمبی لسٹ ہے جن کے پاس مال تھا. تو مال نہ کمانا، فقر و فاقہ اختیار کرنا، بھوکے رہنا، اور اس طریقے سے یہ بھی زہد نہیں ہے. یہ سب زہد نہیں ہے، یہ سب چیزیں زہد کے خلاف ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک مالدار انسان زاہد ہو اور ایک فقیر زاہد نہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مالدار انسان، ایک بادشاہ زاہد ہو اور جو فقیر ہو وہ زاہد نہ ہو. تو زہد یہ ان تمام چیزوں کا نام نہیں ہے. زہد کے اندر دو معنی پایا جاتا ہے. ایک معنی تو قلت کا ہے. قلت مطلب یہ ہے کہ انسان آخرت کے سامنے آخرت کی زیادہ فکر کرے، دنیا کی زیادہ فکر نہ کرے. ایک معنی قلت کا ہے زہد کے اندر جو معنی جو ہے آتا ہے. دوسرا معنی اس کے اندر حقارت کا ہے، یعنی انسان آخرت کے مقابلے میں دنیا کو حقیر جانے. جی ہاں، دنیا کو حقیر جانے، یہ دو معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں. زہد کی علماء نے بڑی تعریفیں کی ہیں کہ زہد کا معنی اور مطلب کیا ہے. سب سے بہترین تعریف جو کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ زہد کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز جو آپ کے لیے آخرت میں نفع بخش نہ ہو اس کو آپ چھوڑ دیں. ترک ما لا ينفع فی الآخرہ، جو چیز آخرت میں نفع بخش نہ ہو تمام چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ زہد ہے. ہر وہ چیز جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو آخرت میں، نفع بخش نہ ہو آپ کے لیے، اس کو آپ چھوڑ دیں، یہی زہد ہے. اس طریقے سے بعض علماء نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ زہد کیا ہے، طیب الکسب و قصر الاجل، حلال کمانا، پاکیزہ روزی کمانا اور امیدیں کم رکھنا. یہ کیا ہے؟ یہ زہد ہے. زہد یہ نہیں کہ انسان نہ کمائے، یہ زہد نہیں ہے. کمائے لیکن روزی حلال کمائیں، پاکیزہ روزی کمائیں. اللہ پاک ہے، پاکیزہ چیزوں کو قبول فرماتا ہے. اس لیے خیانت اور حرام چیز کا کیا ہوا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے. تو آج تو یہ جو تعریف کی گئی کہ حلال کمانا اور امیدیں کم رکھنا، کیونکہ اصل زندگی یہ نہیں ہے. اس کے بعد والی جو زندگی آنے والی ہے آخرت کی، وہ اصل زندگی ہے، وہ ہمیشگی والی زندگی ہے. تو انسان اس کی بنانے کی فکر کرے، نہ کہ صرف دنیا کے پیچھے ہو کر کے رہ جائے. انسان اگر مال کے پیچھے بھاگتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے،
اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا، بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو وہ کیا ہے، وہ کیا نام ہے، یہ منع ہے شریعت کے اندر، یہ منع ہے جی۔ تو زہد جو ہے ان چیزوں کا نام ہے۔ کچھ زہد تو ایسی ہوتی ہے جس کا کرنا انسان کے لیے ضروری ہے، جیسے حرام چیزوں کے اندر پڑنا، یہ حرام ہے شریعت کے اندر، اس سے دوری اختیار کرنا یہ زہد ہے کہ انسان حرام چیزوں سے دوری اختیار کرے، حرام مال سے، حرام کاموں سے، گناہوں سے، اللہ کی معصیت و نافرمانی سے۔ یہ زہد تو ایسا ہے جو ہر انسان سے مطلوب ہے کہ انسان حرام چیزوں سے دوری اختیار کرے جی۔ اور کچھ زہد ایسا ہے جو یعنی اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے لیے ہے وہ، اور سب کے لیے ہونا چاہیے وہ، لیکن بہت سارے لوگ اس مقام کو نہیں پہنچ پاتے ہیں، اس مقام کو نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے زہد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے جیسا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں شروع بیان کیا گیا، تو زہد کا معنی یہ ہے کہ انسان وہ تمام چیزیں جو آخرت میں آپ کو نفع نہ پہنچائیں، انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے۔ اس لیے بعض علماء نے زہد کی یہ تعریف کی ہے کہ اشکر اللہ عند السراء والصبر عند الضراء، آپ کو نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کریں، تکلیف اور پریشانی ہو اس پر صبر کریں، اسی کا نام زہد ہے۔ نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے، آپ اللہ مسبب الاسباب، اللہ نے سبب بنایا اور اللہ دینے والا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جو مصیبت اگر آتی ہے تو اس پر آپ صبر کریں، واویلا آپ اس پر نہ مچائیں۔ اس طریقے سے بعض علماء نے تفسیر کی ہے یہ معنی کہ الاخذ بما تیسر من متاع الدنیا الحلال، کہ آسانی سے دنیا میں جو حلال چیزیں مل جائے اس کا لینا انسان کا، یہ نہیں کہ انسان یعنی آخرت کو بھول کر کے اسی کے پیچھے پڑا رہے اور حرام چیزوں کو لے، اس لیے حلال چیز لینا، حرام سے تو دوری اختیار کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ والقناعۃ بہ، اور اس پر قناعت اختیار کرنا کہ اللہ نے جو دیا اس پر آپ قناعت اختیار کریں، یعنی آپ کو اس پر اطمینان ہو کہ ہمارے لیے جو ہے جو اللہ نے دیا اس پر ہم خوش ہیں، راضی الحمدللہ، یہ معنی ہے قناعت کا کہ ہم اس پر راضی ہیں اور اس پر ہم خوش ہیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ لیکن حلال طریقہ انسان اپناتا رہے، یہ منع نہیں کیا گیا ہے۔ ما سخاوت النفس و سلامت القلب، انسان سخی بھی ہو اس کا نفس، اس لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے مالدار لوگ ہیں لیکن وہ اصل مالدار نہیں ہیں وہ، کیونکہ اس سے پہلے بھی بات بیان کی گئی کہ اصل مالداری دل کی مالداری کا نام ہے، دل کی سخاوت کا نام ہے۔ بہت مال ہے ان کے پاس لیکن خرچ نہیں کرتے ہیں وہ، نہ اپنے اوپر، نہ اہل و عیال پر، نہ رشتہ داروں پر، اور نہ ہی اللہ کے خیر کے کاموں میں اس پر نہیں خرچ کرتے ہیں وہ، حالانکہ ان کے پاس مال ہے بہت۔ تو سخاوت بھی ہونی چاہیے، یہ بھی زہد کے اندر چیز شامل ہے۔ وہ سلامت القلب، اور دل سلیم ہو انسان کا، دل پاک ہو، دل کے اندر دنیا کی زیادہ حرص نہ ہو کہ انسان دنیا ہی کے پیچھے پڑا اور آخرت کو بھول جائے۔ تو زہد جو ہے ان چیزوں کا نام ہے۔ زہد دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا نام نہیں ہے، یہ روحانیت صوفیت ہے، یہ سادھو پن ہے جو دیگر مذاہب کے اندر ہے، دین اسلام کے اندر نہیں ہے کہ انسان دنیا سے الگ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ، المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم۔ آپ فرماتے وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر کے رہتا ہے، ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے، اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے اور دوری بنا کر کے رکھتا ہے اور ان کے تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا۔ تو تکلیف آئے گی، صبر کرنا آپ کو۔ حضرت لقمان نے اپنے صاحبزادے بیٹے کو صد کرتے ہوئے فرمایا تھا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر کرو جو لوگوں کی طرف سے پہنچے۔ ہمارے نبی کو تکلیفیں لوگوں نے دی، انہوں نے اس پر صبر کیا۔ یہ نہیں کہ انسان اپنا الگ گھرودہ بنا لے، الگ کٹیا بنا لے، گھر بنا لے، سب سے خانقاہ بنا لے۔ ہمارے یہاں خانقاہیں ہوتی ہیں صوفیوں کی طرف سے، وہ جائیں گے وہاں پر جو اللہ کا ذکر کریں گے، ہو اللہ، سینے کا ضرب لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے طریقہ بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی۔ ساری چیزیں غلط ذکر ہیں، یہ صوفیانہ ذکر ہیں۔ ہمارے بھی نے کبھی ایسا کوئی ذکر نہیں کیا۔ مسجد ہے، 5 وقتہ نماز کے لیے آئیے، وہاں نماز پڑھیے۔ اعتکاف انسان کرتا ہے رمضان کے مہینے میں، اور اس طریقے سے نماز کے لیے یہاں پر آتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کہ انسان ذکر کے لیے الگ خانقاہ بنا لے،
بڑی بڑی خانقاہیں ہمارے یہاں ہیں، وہاں لوگ جائیں گے، رات کو لائٹ بند کر دیں گے اور لائٹ بند کر کے ہو اللہ ہو لا الہ الا اللہ، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے ذکر و اذکار بنا رکھا ہے. یہ سب باطل اور بدعی اذکار ہیں. ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرنا انسان کے لیے ضروری. تو یہ زہد نہیں ہے. جی ہاں، زہد کیا ہے؟ جو آپ کے سامنے بیان کیا. انسان حرام چیز سے دوری اختیار کرے، دل کو پاک و صاف رکھے، دل کے اندر سخاوت ہو اور آخرت کے لیے زیادہ کوشش کرے. دنیا ہی کا ہو کر کے نہ رہ جائے انسان، اور دنیا کو بھی اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ دنیا میں جو اللہ نے تمہارا حصہ رکھا اسے لو، لیکن آخرت کو نہ بھولو. اصل ہماری زندگی آخرت کی ہے. تو یہ اصل زہد ہے. تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جسے دنیا کے اندر زہد دے دیا گیا اور اسے قلت منطق، کم گوئی، وہ بات کم کرتا، زیادہ نہیں کرتا. کیونکہ بہت زیادہ بات کرنا یہ بھی، انسان جتنا زیادہ بات کرے گا اتنا زیادہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ غلطی ہوگی. اسے اللہ کے حدیث ہے سب سے زیادہ انسان کی غلطی زبان سے ہوتی ہے. اکثر و خطایا بنی آدم کے انسان، اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے کہ سب سے زیادہ بنی آدم انسان زبان میں غلطی کرتا ہے. زیادہ انسان بولے گا تو زیادہ انسان کیا کرے گا؟ غلطی بھی کرے گا. جی ہاں، تو اس لیے کم انسان بولے، ضرورت پر بولے، مفید انسان گفتگو کرے. وہ گفتگو نہ کرے جو کیا نام ہے، جسے جو نقصان دہ ہو اور فائدہ مند نہ ہو. فَإِنَّهُ يُلَقَّى الْحِكْمَةَ، ایسا انسان گویا کہ اسے حکمت دے دی گئی. اور حکمت کی بات ہے، اور سب سے بڑا حکیم وہی ہے جو آخرت کی فکر کرتا ہے، وہی سب سے بڑا حکیم ہے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں لقمان حکیم کے تعلق سے لوگوں نے بہت ساری چیزیں مشہور کر رکھی ہیں، لیکن حکیم اصل وہ ہے جو آخرت کی فکر کرتا ہے اور دین سے وابستہ رہتا ہے. وہ اصل حکیم ہوتا ہے. وہ حکیم نہیں دنیا دار ہو، دنیا کے لیے کرے، وہ اصل حکیم نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہمیں لقمان کو حکمت دے رکھا تھا. ان کی وصیتیں بیان کی ہیں. آپ دیکھیں کوئی بھی وصیت دنیا سے یا ڈاکٹری سے یا دواؤں سے متعلق نہیں ہے. ان کی سب سے پہلی وصیت یہ تھی کہ میرے بیٹے شرک نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں نماز پابندی سے پڑھنا، اور اس طریقے سے بلند آواز سے گفتگو نہ کرنا، غرور گھمنڈ نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، اور جو تکلیف اور پریشانیاں لوگوں کی طرف سے آئیں ان پر صبر کرنا، اور لوگوں کو دین کی طرف بلانا. یہ ساری وصیتیں انہوں نے کی تھیں. ہمارے یہاں مشہور یہ ہے کہ لقمان حکیم جب چلتے دوائیں بولتی تھی کہ میں فلاں مرض کی دوا ہوں، جڑی بوٹیاں بولتی تھی، لوگ کہتے ہیں کہ جڑی بولتی تھی میں فلاں مرض کی دوا ہوں، اور جو ہے پودے اور یہ ساری چیزیں بولتی تھی کہ میں فلاں مرض کی دوا ہوں. لوگوں نے لقمان علیہ السلام کو اس سے مشہور کر رکھا ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے ان کی کوئی وصیت دواؤں سے متعلق نہیں بیان کی، ساری وصیتیں ان کی دین سے متعلق ہیں. اصل حکمت یہ ہے، اصل حکیم وہ ہے جو آخرت کی فکر کرتا، جو اصل زندگی آنے والی ہے. حکمت اسی کا نام ہے کہ انسان سمجھے کہ کیا بہتر ہمارے لیے ہے، کون سی چیز ہمارے لیے زیادہ مفید ہے، اسی کا نام حکمت ہے. تو یہ اصل حکمت ہوتی ہے. جی، تو جس آدمی کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں وہ ہے کہ وہ حکیم انسان. دنیا کے اندر زہد، اور اس زہد کا انسان کو آخرت کے اندر فائدہ ملنے والا جنت کی شکل میں. دنیا میں انسان اگر شراب کو چھوڑتا ہے، حرام چیزوں کو چھوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر شراب کو حلال کرتا ہے. جنت میں شراب آپ کو حلال ملے گا. انسان ریشم کپڑا یہاں نہیں پہنتا ہے، سونے اور چاندی کے برتنوں میں انسان نہیں کھاتا. ہمارے نے کیا بنایا؟ یہ ان کے لیے دنیا میں، تمہارے لیے آخرت کے اندر ہے. دنیا میں آپ چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق آپ کو آخرت کے اندر بدلہ نصیب فرمائے گا. تو زہد کا جو نتیجہ ہے وہ جنت کی شکل میں ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے حلال کرے گا. تو اس طریقے سے یہ اس کی اصل حکمت یہ ہے کہ انسان دنیا کے بجائے آخرت کی فکر کرے، اور دنیا اتنی لے جتنا اس کے لیے گزارنے کا کے لیے کافی ہو، اور حلال طریقے سے لے، اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا دے، مال دے تو اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے. یہ ساری چیزیں زہد کے اندر آتی ہیں. حکمت کا بہت سارا معنی ہے. حکمت نبوت کے معنی میں بھی آتا ہے. حکمت شعور، عقل مندی اور دانش مندی
اور ان تمام چیزوں کے اندر بھی حکمت کا معنی استعمال حکمت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ حکمت جو ہے حدیث کو بھی کہا گیا اور قرآن میں جہاں بھی الکتاب والحکمہ ایک ساتھ آئے، علماء نے بیان کیا، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ و دیگر علماء نے، کہ وہاں پر حکمت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں اور آپ کی سنت ہے۔ جہاں بھی اللہ نے بیان کیا یعلمہم الکتاب والحکمہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، تو وہاں پر مراد کیا لیا گیا ہے؟ وہاں پر مراد سنت لیا گیا ہے۔ تو حکمت سنت کے معنی بھی ہے۔ قرآن بھی پورا کا پورا حکمت ہے، اللہ کے رسول کی پوری حدیثیں حکمت ہیں، یہ ساری عقل اور دانش مندی کی باتیں ہیں۔ اس طریقے سے حق کی معرفت حاصل کرنا اور شکر کرنا، صبر کرنا، تقوی، علم اور بصیرت، عقل و فہم، دور اندیشی، حلم اور بردباری، برداشت کرنا، نفس کا تزکیہ کرنا، خاموشی اختیار کرنا جہاں انسان کو خاموش رہنا ہو، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب کے سب حکمت کے اندر آتی ہیں، سب حکمت کہلاتی ہے جی۔ تو جسے چیزیں دے دی جائیں وہ کیا ہے؟ اسے گویا کہ اللہ کی طرف سے حکمت دے دی گئی، قوت فیصلہ، انسان کو فیصلہ کرے تو اس کے اندر حق کے مطابق فیصلہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے یعنی زبان سے حق نکلوائے اور کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ ہو، یہ ساری چیزیں حکمت کہلاتی ہیں۔ تو یہ جنہیں چیزیں دے دی گئیں گویا کہ اسے اللہ رب العالمین نے حکمت دے دی ہے۔ تو یہ حدیث پہلی تھی جو یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو ہے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد دو اور حدیثیں اس کے تحت مصنف نے بیان کیا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو حکمت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے، زہد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیکی پر، دین پر قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آخرت کی زیادہ فکر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کل کرونا بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، تو آپ لوگ جو ہے اس کا احتیاط کیجیے اور دوری بنا کر کے رکھیں، ماسک وغیرہ لگا کر کے رکھیں، مسجد میں جائیں، باہر جائیں، جہاں بھی، کیونکہ بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ جو ہے ماسک وغیرہ استعمال کریں اور دوری بنا کر کے رکھیں۔ اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ پر توکل ہو، لیکن یہ سب اسباب ہیں اور اسباب انسان اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اللہ نے دنیا سبب پر بنایا ہے، آپ دوا لیں گے اللہ تعالیٰ شفا دے گا، ایک نہیں ہے، محنت مزدوری کریں گے، تجارت کریں گے تب اللہ تعالیٰ مال دے گا۔ دنیا اللہ نے سبب پر بنا کر کے رکھا ہے، یہ سبب بھی انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھے، پورے مسلمانوں کو سب کو محفوظ رکھے، اور دنیا سے اس بیماری کو اللہ تعالیٰ دور کرے، اس کا جو ہے خاتمہ کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کے حفاظت کا آمین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔